پاکستان میں اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب کوئی مشہور شخص کوئی ایسی بات کہہ دے جو اصل میں ایک حقیقت ہو۔ نہ کہ صرف حیران ہوتے ہیں بلکہ اسے کنٹروورشل بھی بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ کچھ دن پہلے ان کے ایک جملے نے ملک میں کافی کنٹروورسی سی پھیلا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر دنیا کے لیڈرز کی لسٹ بنائی جائے تو میرے نزدیک سب سے بڑا لیڈر مہاتما گاندھی ہوگا۔ ناظرین، اب سوال اٹھتا ہے، ایک پاکستانی اسکالر اپنے ہی قائد اعظم سے زیادہ ایک انڈین لیڈر کو سر فہرست کیوں رکھے گا؟ یہ بات لوگوں کو اس لیے بھی کنٹروورشل لگتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے صرف جذبات نہیں بلکہ ایک بڑی تاریخی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ آج میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گاندھی صاحب نے ایسا کیا کر دکھایا تھا کہ علی مرزا جیسے تنقید پسند اور بے باک اسکالر بھی انہیں دنیا کا نمبر 1 لیڈر کہنے پر مجبور ہو گئے۔ 15 اگست 1947 جمعے کا دن ہندوستان آزاد ہوا، مگر اسی دن سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں الٹ گئی تھیں۔ پنجاب اور بنگال کے صفحے خون سے رنگے تھے، دلی محفوظ شہر نہ رہا، ہندو مسلم سکھ سبھی خوف زدہ تھے، کئی مسجدیں ریفیوجی کیمپس بن گئی تھی، بدلہ اور نفرت ہوا میں گلی ہوئی تھی۔ گاندھی صاحب جب دلی پہنچے تو منظر دیکھ کر کہنے لگے، اگر یہاں امن نہ آیا تو آزادی کی روح مر جائے گی۔ انہوں نے سیاسی بیانات نہیں دیے، انہوں نے کہا میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں جب تک دلی امن کے لیے ہاتھ ملانے پر راضی نہ ہو۔ یہ ایک آخری کوشش تھی، جیسے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر شہر کا ضمیر جگانا۔ پھر 13 جنوری 1948 منگلوار تھا، گاندھی صاحب نے دلی میں بھوک ہڑتال شروع کر دیا۔ یہ 5 دن سے زیادہ چلا، تقریباً 123 گھنٹے وہ روزمرہ عبادت کی طرح چپ چاپ بیٹھے رہے، نہ نعرے نہ سیاستی جلسے، صرف ایک بزرگ آدمی اور اس کی خاموش لبندہی۔ اب گاندھی دا گریٹ کیوں ہے، وہ کہانی اب شروع ہوگی۔ گاندھی صاحب نے امن کے لیے کچھ شرطیں رکھی اور کہا، میں اپنی بھوک ہڑتال تبھی ختم کروں گا جب امن کے لیے یہ شرطیں مان لی جائیں گی۔ اب چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں وہ شرطیں کیا تھیں۔ دلی کی مسجد جو ریفیوجی کیمپ بن گئی تھی انہیں واپس عبادت کے لیے بحال کیا جائے۔ میرولی کے عرس کا میلہ پرامن طریقے سے منایا جائے۔ پرانی دلی میں مسلمانوں کو آزادانہ اور محفوظ آنا جانا ملے۔ جو مسلمان پاکستان سے لوٹ کر آ رہے ہیں انہیں یہاں بسنے دیا جائے۔ ٹرینز میں مسلمانوں کا سفر محفوظ کیا جائے۔ اقتصادی بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ جہاں ہندو بستیاں بس رہی ہیں وہاں مقامی مسلمانوں کی رضامندی لی جائے۔ یہ شرطیں سیاست سے زیادہ انسانیت کی زبان بول رہی تھیں۔ گاندھی صاحب کہہ رہے تھے، امن ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے آتا ہے۔ پارٹیشن کے حساب سے پاکستان کو کل 75 کروڑ روپے ملنے تھے، 20 کروڑ مل چکے تھے، 55 کروڑ باقی تھے جو جنگ کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے روک دیے گئے۔ گاندھی کا کہنا تھا، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو ورنہ ہم اپنی روح کھو دیں گے۔ پھر 18 جنوری 1948 اتوار کا دن تھا جب دلی کے رہنماؤں نے گاندھی صاحب کو امن کی یقین دہانیاں دی۔ سرکار نے 55 کروڑ ریلیز کرنے کا حکم دے دیا اور اسی دن گاندھی صاحب نے اپنا فاسٹ اورنج جوس کے چند گھونٹ سے توڑا۔ شہر نے چین کی سانس لی، مسجدیں واپس بحال ہونے لگیں، رواداری کی گزارشیں بڑھ گئیں اور سب سے بڑھ کے یہ تصور پیدا ہوا کہ انصاف اور امن کے لیے اپنا نقصان اٹھا کر بھی وعدہ نبھانا پڑتا ہے۔ مگر قسمت نے گاندھی کو زیادہ موقع نہیں دیا۔ 30 جنوری 1948 کو جمعے کے دن ایک ظالم شخص ناتھرم گاڈسی جو ہندو ایکسٹریمسٹ تھا اور گاندھی کے امن اور مسلمانوں سے محبت کے نظریے کا دشمن بن چکا تھا، اس نے گولی چلائی اور گاندھی صاحب کی سانس رک گئی۔ لیکن ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا، کیونکہ اصلی امن سیاستی چال نہیں بلکہ انسان کے ضمیر کی پکار ہوتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس کنٹروورسی پر جب انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا، اگر دنیا کے لیڈرز کی لسٹ بنائی جائے تو میرے نزدیک سب سے بڑا لیڈر گاندھی ہے۔ تو وہ اصل میں اس کردار کو سراہ رہے تھے کہ جہاں سیاست دان فائدے اور نقصان کا حساب لگاتے ہیں وہاں گاندھی نے وعدہ نبھانا، انسانی حفاظت اور امن کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ یہ وہ مثال تھی جو انہیں عام لیڈر سے الگ بناتی ہے، اس لیے ان کی نظر میں گاندھی نمبر 1 آتا ہے۔ یہ کسی قومی رہنما کی توہین نہیں بلکہ ایک اخلاقی معیار کی تعریف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اسی طرح کی حقیقی اور تفصیلاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔